آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں گلوں میں غلامی کے طوق سجائے جاتے ہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آزادی سے پہلے ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلمان ہندوستان میں کمزور تھے، ایک طرف انگریزوں کی غلامی تھی، دوسری طرف سکھوں کے مظالم تھے۔ ان مختلف جابر اقوام کے پنجوں میں مسلمان آٹے کی طرح پیس رہے تھے۔ آزادی ایک عظیم نعمت ہے، جبکہ غلامی ایک لعنت سے کم نہیں، لیکن متعلق غیر مشروط آزادی کا مفہوم دیتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں رائج نہیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہیں نہ شمشیریں نہ تدبیریں، ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ لائق صد تکریم سامعین ذو احتشام اور ارباب علم و دانش، آزادی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ آزادی کی قدر اگر پوچھنی ہے تو ان قوموں سے جا کے پوچھیں جن کے لخت جگر ان کی نظروں کے سامنے پارا پارا کیے جاتے ہیں۔ آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو ان ماؤں سے پوچھیں جن کی عزت و آبرو تار تار کی جاتی ہے۔ آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کے گلوں میں غلامی کے طوق سجائے جاتے ہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ الغرض آزادی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اگر اسلام کے بعد اگر کوئی بڑی نعمت ہے تو وہ آزادی کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ آزادی عطا کی تو اس پر ہمارے لیے کچھ تقاضے بھی عائد کیے ہم پر۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ کیا جائے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ آزادی کا دوسرا تقاضا ارکان اسلام یعنی شعائر اللہ کو نافذ کرنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آزادی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ملک و ملت کی دفاع کے لیے ہم وطن گوش ہو جائیں، ہم وطن گوش ہو کر تیار رہیں اور متحد و متفق رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ شیر مجاہد ہوش میں آ، شوق شہادت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر۔ اسی طرح ہمیں آزادی کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کر کے ہمیں آزادی ہمیں ایک آزاد ملک عطا کیا، جنہوں نے ہمارے مستقبل کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اسی طرح آزادی کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے ملک و ملت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آزادی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں جو آزادی کی نعمت ملی ہے اس پر شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم۔ صاحبان علم و فضل، محترم سامعین کرام، آزادی سے پہلے ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلمان ہندوستان میں کمزور تھے، ایک طرف انگریزوں کی غلامی تھی، دوسری طرف سکھوں کے مظالم تھے۔ ان مختلف جابر اقوام کے پنجوں میں مسلمان آٹے کی طرح پیس رہے تھے۔ تب جا کر اللہ رب العزت اور میرے بزرگوں
ولایت علی، عنایت علی، یحییٰ علی اور مولانا ثناء اللہ امرتسری جیسے عظیم بزرگوں کی دعاؤں کی بدولت اللہ رب العزت نے ہمیں ایک آزاد خطہ سرزمین مملکت پاکستان ہمیں عطا کیا ہے۔ صدر ذی وقار، آزادی پھول ہے خوشبوؤں سے مہکا ہوا، بہار ہے صدر مسکراتی ہوئی، جو عظمت ہے انسان جو تعمیر و ترقی ہے انسانیت کی، جو عظمت ہے آغاز کو چومتی ہوئی، اور بہت کچھ، اتنا کچھ جسے کہنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے۔ صدر ذی وقار، یوم آزادی کو اغیار کی طرح شراب و تباہ ناچ گانوں کے ساتھ نہ منایا جائے، بلکہ یوم آزادی مسلمانان پاکستان سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ یوم آزادی کا اسلامی تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر سجود ہو کر، روزہ رکھ کر، نوافل ادا کر کے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یوم آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وطن پاکستان کے اندر دین کو قائم کرے۔ اس دن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دے۔ قرآن کہتا ہے الذین مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یوم آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے جسم پر اسلامی تعلیمات کو نافذ کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعلمون۔ قائد اعظم محمد علی جان نے فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم تو تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کو آزما سکے۔ صدر ذی وقار، یوم آزادی کا ملی تقاضا یہ ہے کہ ہم نظریہ پاکستان کو عملی جامہ بنائیں، کیونکہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے۔ یوم آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ وطن پاکستان کی سرحدوں پر دشمنوں کی گولیوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے والے محافظوں کے حق میں دعا کرے۔ اے نگربان وطن، اے نگربان وطن، تیرا نگربان خدا ہو، شہر کے لوگ تیرے حق میں دعا کرتے ہیں۔ صدر ذی وقار، یوم آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اسلامی نظریاتی ریاست بنائی۔ صدر وقار، آج مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے جس ملک کے اصولوں کی خاطر میرے بزرگوں کے وقار کو پامال کیا گیا، جس ملک کے اصولوں کی خاطر بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عظمتوں کو پامال کیا گیا، جس ملک کے اصولوں کی خاطر ماں نے اپنی گود کے اندر ننھے سے بچوں کو کنویں میں ڈال دیا، آج اسی ملک میں زینب کو انصاف نہ ملا، آج اسی ملک میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی نہ مل سکی، جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا تھا۔ آج اسی ملک میں پلورلزم، کمیونزم، ایتھنسزم کا دور ہے۔ بازو تیرا قوت کی توحید سے بری ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے۔ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، وما توفیق الا باللہ۔ غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں کام آتی ہے نہ شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ سامعین مکرم، آزادی اور غلامی ایک دوسرے کے ضد ہے، ان میں ایک شرف آدمیت ہے اور دوسری حرمت انسان پر گہری داغ ہے۔ آزادی ایک عظیم نعمت ہے، جبکہ غلامی ایک لعنت سے کم نہیں، لیکن متعلق غیر مشروط آزادی کا مفہوم دیتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں رائج نہیں، البتہ جائز حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے آزادی اور اختیار کا حاصل ہونا انسان کے بروکار آبرومندانہ زندگی کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ انسان کی عظمت و شرافت کا تقاضا بھی ہے۔ چنانچہ جو قوم غلامی کی شکار ہو جائے اس کی زندگی ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی، وہ ظالموں کے رحم و کرم پر بے بس و بے کسی کی زندگی گزارتی ہے۔ سامعین محترم، انسانوں کے سامنے غلامی یا محکومی ان کی فکری، تکمیری اور تخلیقی صلاحیتوں کو سلب کر لیتی ہے۔ ہر انسان کو اپنی مؤثر و مفید معاشرتی کردار ادا کرنا چاہیے۔
اس لیے اس مقصد کا مفہوم دیتا ہے کہ کسی بھی معاشرے میں رائج نہیں، البتہ جائز و حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے آزادی اور اختیار کا حاصل ہونا ہے۔ آزاد فضا میں رہ کر بھی انسان اپنی معاشرتی اور اصلاحی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو برائے کار لگ سکتا ہے، جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اسلام اور آزادی کا آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ مسلمان پر بہت سے ایسے فرائض بجا عہدہ ہے جن کو صرف آزاد فضا میں زندگی بسر کر کے پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک قطعیت کے ساتھ طے کر دیا گیا ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کا غلام ہوگا، حق کے متعلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انبیاء بھی کسی کو اپنا غلام نہیں بنا سکتے، وہ بھی انسانوں کا تعلق ان کے رب سے قائم کرنے آتے ہیں۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون۔ فکر و عمل کی خود جتنے بھی زنجیریں ہیں انسان کے گردن سے نکالنا انبیاء کے مقصد بحث میں سے ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ آزادی اسی فرد ایسی قوم کو ملا کرتی ہے جو ان تک محنت، مضبوط سیرت، بلند حوصل کی اور متعدد رہنے کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی ہو۔ آزادی کا پہلا تقاضا اس پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ آزادی کی نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ناقابل تسخیر دفاع ضروری ہے تاکہ دشمن ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکے، اور ہمیں اس مقصد کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت ہے تاکہ دشمن ہماری قوت کو دیکھ کر مرعوب رہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔